السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کا بے پایا کرم و احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام میں پیدا فرمایا، جو دین فطرت ہے، اور جس دین میں انسانوں کے مزاج، ان کی فطرت، ان کے مزاج اور ان کی نفسیات کا پورا خیال رکھا گیا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں عام طور پر لوگ زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے لگتے ہیں، اور روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تلاوت کلام پاک ہوتا ہے، اور دیگر نفلی عبادتیں زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب رمضان میں عام طور پر لوگ عبادتوں کی طرف زیادہ رجحان ہو جاتا ہے، اور وہ بہت سارے حلال اور مباح کام جو رمضان کے دنوں میں جائز ہوتے ہیں، رمضان میں بالخصوص روزوں میں وہ ساری چیزیں منع ہو جاتی ہے، تو کیا رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جائز طریقے سے ازدواجی تعلقات قائم کر سکتا ہے؟ اس مسئلے پر مجھے کچھ گفتگو آپ کے سامنے کرنی ہے، لیکن قبل اس کے کہ میں یہ مسئلہ آپ کے سامنے رکھوں، اسی نوعیت کا ایک واقعہ جو خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں پیش آیا تھا، وہ سنا دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر اس مسئلے پر بات کروں گا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک دیہاتی صحابی آئے، اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، بڑا غضب ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخر کیا بات ہوئی، آپ کی حالت اتنی دیگر کیوں ہے؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کر چکا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، اب آپ اس کا کفارہ ادا کرو، غلام آزاد کر دو۔ کہا کہ اللہ کے رسول، میں خود ہی ایک غریب آدمی ہوں، غلام کہاں سے لاؤں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، مستقل 60 روزے رکھ لیجئے، یہ کفارہ ہو جائے گا۔ تو یہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، ایک روزے نے یہ حال کیا ہے، تو 60 روزے رکھوں گا تو پتہ نہیں کتنے کفارے ادا کرنے پڑیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اس بات کو سن کر بہت ہنسے، اور پھر آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، ایک روزے میں یہ حالت ہو گئی ہے تو صحیح بات ہے کہ 60 روزوں میں کیا حال ہوگا، آپ یوں کریں کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ کہا کہ اللہ کے رسول، میرے ہی لالے پڑے ہوئے ہیں، میں کہاں سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا؟ تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں ہے، آپ یہاں پر بیٹھے رہو۔ کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صدقے کی کچھ کھجوریں ہیں، یہ آپ میری طرف سے قبول کر لیجئے۔ آپ نے ان صحابی کو آواز دی کہ فلاں شخص کہاں ہیں، ادھر آئے۔ وہ صاحب آئے تیزی سے، آپ نے کہا کہ بھائی یہ کھجور لو اور لے جا کر 60 مسکینوں میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو ان صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے، یہ میرے ہی لیے آپ حلال کر دو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ اس قدر ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک جو آخری جو داڑھ تھی وہ نظر آنے لگی، اتنا آپ ہنسے، اور کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، یہ لے کر جاؤ، تم ہی کھا لو، یہ صرف تمہارے لیے رعایت ہے۔ اور آپ نے ان کو اس کی چھوٹ دے دی، وہ چلے گئے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ دین اسلام ایک فطری دین ہے، اس میں انسانوں کی طبیعت، ان کے مزاج اور ان کی نفسیات کا بڑا خیال رکھا گیا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جائز طریقے پر ازدواجی تعلقات قائم کر سکتا ہے۔ غروب آفتاب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک کا جو وقت ہے، جس میں عام طور پر روزہ نہیں رکھا جاتا ہے، اس وقت میں بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ کوئی کراہت اس میں نہیں ہے، کوئی اس میں گناہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ آدمی فراغت کے بعد جلد غسل سے فارغ ہو جائے، اور فجر کی نماز اور اس کے علاوہ دوسری عبادتیں اپنے وقت پر ادا کرے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو رمضان کی راتوں میں حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ ایک دوسرے کے لیے ازدواجی تعلقات قائم کرنا بالکل جائز ہے، مباح ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔